ہم کربلا والوں پہ آنسو بہاتے ہیں، ہم حسین کا غم مناتے ہیں۔ خاتون جنت دامن پھیلا کے کہتی ہے، پروردگار یہ میرے حسین کا غم منا رہے ہیں، انہیں دنیا کے غموں سے آزاد کر دے۔ پروردگار یہ میرے حسین پہ رو رہے ہیں، انہیں کسی اور چیز پہ رونے کا موقع نہ دے۔ پروردگارا یہ میرے حسین پہ روتے ہیں، یہ حسین پہ آنسو بہاتے ہیں، پروردگار مجھے تسلی ہوتی ہے انہیں کوئی غم نہ ہو۔ خوش قسمت ہیں وہ افراد اس غم میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ مجالس، یہ عزاداری ہماری عبادت ہے، یہ عزاداری ہماری بخشش کا ذریعہ ہے۔ دنیا میں بھی ہمیں یہ عزاداری فائدہ پہنچاتی ہے اور آخرت میں بھی یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گی۔ موت کے وقت بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے اور موت کے بعد بھی یہ عزاداری آپ کو کام آئے گی۔ یہ لفاظی نہیں ہے، یہ روایت کے جملے ہیں۔ جب امام مظلوم آپ کا تیسرا امام اس دنیا پہ آیا، رسول خدا نے اپنی گود میں لیا، پہلے پیار کیا، پھر رسول خدا نے رونا شروع کیا۔ اتنا گریہ کیا رسول خدا نے کہ جناب فاطمہ تڑپ اٹھی۔ اپنے بابا کے پاس آ کے یہ کہتی ہیں، بابا آپ حسین کو دیکھ کے رو کیوں رہے ہیں؟ کہ فاطمہ مت پوچھ، نہ خود رو نہ مجھے رلا۔ نہیں بابا بتائیں تو صحیح، آپ اس بچے کو دیکھ کے رو کیوں رہے ہیں؟ تو پھر امام علیہ السلام کے مصائب بیان کیے رسول خدا نے، اور واقعات کربلا بیان کیے، اور کہا یہ بچہ، یہ میرا بیٹا کربلا کے میدان میں تنہا ہوگا، حل من ناصر کی صدا لگائے گا، لیکن کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو بی بی نے کہا فی ای زمان کانا، بابا یہ واقعات کب ہوں گے؟ کافی زمان خال منی و من کے، بیٹی یہ اس وقت ہوگا جب تو نہ ہوگی نہ میں ہوں گا، ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو بی بی نے رو کے کہا، بابا جب تو بھی نہیں ہوگا، میں بھی نہیں ہوں گی، علی بھی نہیں ہوگا، تو پھر اس مظلوم پہ گریہ کون کرے گا؟ کہ بیٹی خدا ایک قوم کو پیدا کرے گی جس کے جوان اس کے جوانوں کو روئیں گے، جس کی خواتین اس کی خواتین کو روئیں گی۔ اور آگے امام رسول خدا نے ایک جملہ کہا، وَيُجَدِّدُونَ الْعَزَاءَ جیلن بعد جیلن بِكُلِّ سَنَةٍ، کہ بیٹی گھبرا نہیں، یہ عزاداری جو ہے یہ جیلن بعد جیلن، یہ نسل در نسل چلے گی، فی کل سنۃ الی یوم القیامہ، یعنی ہر سال امام کی عزاداری ہوتی رہے گی۔ آج ایک آدمی روئے گا، پھر یہی عزاداری اپنی اگلی نسل کو منتقل کرے گا، اس طرح رسول کا وعدہ پورا ہوتا رہے گا اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ جیلن بعد جیلن، نسل در نسل یہ چلتا رہے گا۔ یہ بی بی کا سوال تھا، من یبکا لے، بابا اس پہ کون روئے گا؟ وَمَن يَلْتَزِمُ الْعَزَاءَ،
لہو اور اس کی مجلس سے ازا کون برپا کرے گا؟ پھر رسول نے یہ بتایا کہ ہر دور میں ہر جگہ اس کی ازا ہوگی، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو پھر بی بی نے کہا بابا جو اس پہ روئے گا، جو اس کی عزاداری کرے گا، پھر اس کو کیا ملے گا؟ کہ فاطمہ تو خواتین کی شفاعت کرے گی، میں ان کے مردوں کی شفاعت کروں گا۔ اور آگے رسول نے ایک جملہ کہا وَأَخَذْنَا بِيَدِهِ وَيَدْخُلْنَا إِلَى الْجَنَّةِ کہ جو بھی امام کے مصائب پہ گریہ کرے گا، اب رسول خدا یہ کہتے ہیں اخذنا بیدہ، ہم سارے اہل بیت اس کے ہاتھ کو پکڑ کے سیدھا جنت میں لے جائیں گے، ہم جنت میں لے کے جائیں گے۔ اے فاطمہ کل عین بکت یوم القیامہ الا عین باقیۃ علی مصائب الحسین، بیٹی ہر آنکھ قیامت کے دن روئے گی، کوئی اپنے گناہوں کو دیکھ کے روئے گا، کوئی معاشر کی گرمی سے گھبرا رہا ہوگا، کوئی ہیبت الہی سے رو رہا ہوگا، کوئی جہنم کے خوف سے رو رہا ہوگا، ہر آنکھ رو رہی ہوگی الا عین باقیت علی الحسین، مگر ایک آنکھ اس دن مسکرا رہی ہوگی جو دنیا میں حسین پہ روئے گی۔ تو گریہ کیا کرو، فَهِيَ ضَاحِكَةٌ فَمُسْتَبْشِرَةٌ مِّن نَعِيمٍ، جو یہاں حسین کو روئے گی وہ قیامت کے دن نہیں روئے گی، جنت کی اسے بشارت دی جائے گی۔ اس لیے ائمہ نے بڑا اہتمام کیا اس عزاداری کا، ہر امام نے کیا۔ امام رضا تشریف فرما ہے، ابن شبیب تشریف لاتے ہیں، امام پوچھتے ہیں ابن شبیب آج کون سی تاریخ ہے؟ کہتا ہے مولا محرم کی پہلی۔ جب یہ سننا تھا امام کا گریہ بڑھا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کسی نبی کی امت نے اس نبی کے بعد اس کی ذریت پہ کوئی ظلم نہیں کیا، یہ فقط واحد امت ہے جس نے نبی کے بعد اس کی ذریت پہ ایسا ظلم کیا کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس کے بچوں کو ذبح کیا گیا، ہماری خواتین کو قیدی بنایا گیا۔ لا غفر اللہ، خدا کی قسم اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ پھر امام نے ایک جملہ کہا یبن الشبیب ان کنت باقیا للشیء فابکی للحسین، اے ابن شبیب اگر کبھی رونے کے لیے دل چاہے تو کائنات کی کوئی شے نہیں ہے جس پہ گریہ کیا جائے، تمہارا مال ضائع ہو جائے، تمہاری جائیداد ختم ہو جائے، تمہارا رزق کم ہو جائے، کوئی بھی بات ہو جائے، کبھی گریہ نہ کرنا۔ اگر گریہ کرنے کو دل کاہے تو فبکے علی الحسین، صرف حسین پہ گریہ کرنا۔ ان کنت باقیا علی الحسین، اے ابن شبیب اگر تو نے حسین پہ گریہ کیا غفر اللہ لکا ذنوبک، تو اللہ تیرے گناہ معاف کر دے گا، قلیلاً کانا او کثیرا، صغیراً کانا او کبیرا، کہ اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا، چاہے وہ تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں، چاہے وہ صغیرہ ہیں یا کبیرہ ہیں۔ جب بھی تیری آنکھ سے آنکھوں نکلے گا، ابھی وہ آنکھ سے نکلا ہوا آنسو تیرے چہرے پہ نہیں آئے گا کہ اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اس لیے ابن شبیب رویا کر حسین پہ، درود بھیجیے گا محمد۔ کوشش کیا کریں کہ یہ موبائل اپنے بند رکھیں، کیونکہ اس وقت آپ بارگاہ حسینی میں تشریف رکھیں۔ موبائل سے آپ لوگوں سے باتیں کرتے ہیں، لیکن اس وقت آپ اہل بیت سے مخاطب۔
درود بھیجیے گا محمد والے صلی علی محمد۔ تو بڑا ثواب ہے عزاداری امام حسین کا، جس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جہنم حرام ہو جاتی ہے، جنت واجب ہو جاتی ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کو، چاہے اپنے ہوں یا پرائے، اس قسم کی روایات ہضم نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں ایسی روایات کو نہیں پڑھنا چاہیے، یہ عقل کے منافی ہیں، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آنسو بہائیں اور جنت واجب ہو جائے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک آنسو سے ایسا ہو جائے۔ اس لیے یہ روایات صحیح نہیں ہے، ان پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر صحیح بھی ہوں تب بھی ان کو پڑھنے سے اجتناب کیا جائے، کیونکہ اگر یہ روایات لوگوں تک پہنچ گئی، انہوں نے عبادات چھوڑ دینی ہے، نیکیاں کم کر دینی ہے، عبادات کے نزدیک نہیں آئیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، کہ جب ایک آنسو سے جنت واجب ہو گئی تو ہم اتنی زحمتیں کیوں کریں؟ یہ تسلیم نہیں کرتے، یہ مانتے نہیں ایسی بات۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ امام صادق کے دور میں بھی یہ بات تھی۔ صلی علی محمد کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام کے پاس آ کے ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے ایک روایت سنی ہے۔ امام فرماتے کیا یہ روایت صحیح ہے کہ فاطمہ کی رضا سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، فاطمہ کی ناراضگی سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے؟ کیا یہ روایت صحیح ہے؟ امام علیہ السلام نے کہا ہاں صحیح ہے۔ کیسا تعجب ہے کہ ایک خاتون کی راضی ہونے سے اللہ راضی ہو جائے، ایک خاتون کے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہو جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بس یہ کہنا تھا کہ آپ کے امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر امام نے کہا اچھا یہ بتا، اگر کسی مومن کو خوش کر دیا جائے تو اللہ خوش ہو جاتا ہے؟ کہتا ہاں۔ کہا کسی مومن کو تکلیف پہنچائی جائے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے؟ کہتا ہے ہاں۔ تو مولا نے رو کے کہا تو نے فاطمہ کو مومن بھی نہیں سمجھا؟ یعنی ایک عام آدمی کے خوش ہونے سے اللہ خوش ہوتا ہے، لیکن کیا فاطمہ کے خوش ہونے سے اللہ خوش نہیں ہوگا؟ یعنی اس روایات کو، ان روایات کو نہیں مانتے، لیکن دوسری طرف بہت سی ایسی روایات ہیں انہیں مان لیتے ہیں۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں صلی علی محمد وآلہ محمد کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کا ایک کلمہ برداشت کر لیتا ہے، کاتب اللہ لہ مئۃ الف حسنہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے 2,00,000 نیکیاں لکھتا ہے، 2,00,000 اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور 2,00,000 اس کے جنت میں درجات بلند کر دیتا ہے، اور جتنے اس کے بدن پہ بال ہیں ہر بدن کے بال کے بدلے میں 1 سال کی عبادت لکھتا ہے۔ یعنی اس روایت کو تو مان لیتے ہیں کہ اگر شوہر بیوی کی گستاخی کو معاف کر دے، چپ کر جائے، تو اللہ اتنی نیکیاں عطا کرتا ہے، لیکن اگر زہرا کو تسلی دی جائے تو نیکی عطا نہیں ہوگی۔ یہ مان لیتے ہیں۔ مومن کی حاجت کا کتنا ثواب، تسلیم کر لیتے ہیں۔ مشمل امام صادق کے صحابی ہیں، کافی دنوں کے بعد آئے، امام علیہ السلام پوچھتے ہیں کہاں گئے تھے؟ کہتا مولا حج پہ گیا تھا۔ کہتے ہیں اتدری مال الحج، کہ جانتے ہو اللہ حاجی کو کتنا ثواب عطا کرتا ہے؟ کہتا مولا معلوم نہیں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا ان العبد اذا طاف هذا البيت وصلى ركعتين، کہ جب کوئی بندہ مومن اس کعبہ کا طواف کرتا ہے
2 रकात नमाज पढ़ता है, फिर साई व मरवा करता है, तो अल्लाह ताला उसको 6000 नेकियां अदा करता है और 6000 उसके गुनाह माफ कर देता है, 6000 उसकी दुनिया में हाजतें पूरा करता है, 6000 उसकी आखिरत में हाजतें पूरा करता है, यानी उसकी 6000 हाजतें अल्लाह पूरा करता है। अगर एक हाजत वो ये कह दे कि अल्लाह मुझे जन्नत में दे दे जगह, तो अल्लाह उसको जगह दे देगा। अब 6000 हाजतें पूरी करनी है, गोया 6000 आदमियों को वो जन्नत में ले जा सकता है। एक हाजी का ये सवाब, इसलिए कहता हूं मौला इतना ज्यादा सवाब का मैं तुझे बताऊं एक ऐसी चीज जिसका सवाब इससे भी ज्यादा है। का मौला क्या चीज? कहा लिक़ज़ाइल हाजतिल मोमिन अफ़ज़ल मिन हज्जिन व हज्जिन व हज्जिन हत्ता अद्दा अशरा हज्जिन। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं एक मोमिन की एक हाजत को पूरा कर देना ये 10 हज्जों के बराबर है, यानी 10 हज। इसका मतलब है वो 60,000 ख्वाहिशात अल्लाह से पूरी करवा सकता है। अब इस हदीस को मद्देनजर रखिए, एक हाजी 6000 बंदों को जन्नत में ले जा सकता है, एक मोमिन की हाजत को पूरा करने वाला 60,000 बंदों को हज जन्नत में ले जा सकता है। क्या ज़हरा को खुश करने वाला, अली को खुश करने वाला खुद जन्नत में नहीं जा सकता? ये मान लेते हैं, लेकिन जब आले रसूल की बात आती है चेहरा बिगड़ जाता है कि ये कैसे हो गया। ये अहले सुन्नत ने भी रिवायत लिखी, शियों ने भी लिखी। इयादत मोमिन का क्या सवाब है? तबरानी ने रिवायत लिखी है कि जो शख्स किसी मोमिन की इयादत के लिए जाता है, कोई मोमिन मरीज हो गया, अब ये चला कि जाके उसको पूछ के आऊं कि तेरा हाल क्या है। रिवायत का जुमला है, रसूल खुदा कह रहे हैं यस्तगफिरूना, यानी अगर वो सुबह को इयादत के लिए जाता है तो 70,000 मलक शाम तक उसके लिए इस्तगफार करते हैं, और अगर वो शाम को इयादत के लिए जाता है तो दूसरी सुबह तक 70,000 मलक उसके लिए इस्तगफार करते हैं। अब आप खुद सोचें, मलक है मासूम मखलूक, अल्लाह किसी मासूम की दुआ रद्द नहीं करता। अब ये इयादत के लिए चला, पीछे से 70,000 मलाइका ने कहा परवरदिगार इसके गुनाह माफ कर दे, परवरदिगार इसको बख्श दे। अब इसलिए इमाम फरमाते हैं जब वो इयादत करके पलट रहा होता है, पीछे से नदा आती है तिब्ता व ताबत लकल जन्ना, ऐ मोमिन तेरे पिछले सारे गुनाह माफ हो गया, तू पाक व पाकीज़ा हो गया, तुझे जन्नत मुबारक हो। ये मान लेते हैं। जनाजे का कितना सवाब? मन शय्या जनाज़तन फलहू लिकुल्लि खुतवतिन मियतु अल्फिन अल्फिन हसना, कि जब कोई किसी की तशीह जनाजा करता है तो खुदावंद करीम हर कदम के बदले में 10 लाख नेकियां अदा करता है। कितने कदम चलता है इंसान? व इन सल्ला अलैह, यानी तशीह जनाजा की हर कदम पे 10 लाख नेकियां मिली। अब ये चलता गया, उसकी नमाज जनाजा में शिरकत की इसने। अब जब ये मरेगा तो इसकी नमाज जनाजा पे 70,000 फरिश्ते आएंगे। अब आप क्या कहते हैं नमाज जनाजा में? परवरदिगार इसको मोमिन को माफ कर दे। अब 70,000 फरिश्ते उसकी नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं और अल्लाह से यही दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह इस बंदा मोमिन को माफ कर दे। व इन हाजरा फी दफनिही, और अगर वो हाजिर हो जाता है उसके दफन में, यस्तगफिरूना सबऊना अल्फ मलकिन हत्ता युबस, इसको दफनाया जाएगा। यानी इसने मोमिन की जनाजा पढ़ी नमाज़, फिर मोमिन के दफन होते वक्त वहां मौजूद रहा,
جب یہ مرے گا تو خداوند کریم 70,000 فرشتوں کو خلق کرتا ہے جو اس کے ساتھ قبر میں بیٹھتے ہیں اور قیامت تک اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ یہ سب روایتیں لوگ تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں اس ثواب اتنا کیوں دیا گیا؟ یعنی جب آپ کسی مریض کے پاس جاتے ہیں، اس کا حال پوچھتے ہیں، اس کو تسلی ہو جاتی ہے۔ جب کسی ششیع جنازہ میں شرکت کرتے ہیں، جو وارثین غم ہوتے ہیں وہ چونکہ پریشان ہوتے ہیں، آپ جب جاتے ہیں آپ کو دیکھ کے ان کا غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو انسان کا غم ہلکا ہو گیا تو اتنا ثواب ملا۔ جب علی و بطول کا غم ہلکا ہوگا، جب علی و بطول کو تسلی ہوگی تو ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں ان روایتوں کو مان لیتے ہیں؟ لیکن جب اہل بیت کی بات ہوتی ہے چہرہ بگڑ جاتا ہے۔ یہ کیسی روایتیں ہیں، کیسے ان کو تسلیم کر لیا جائے؟ لیکن یہی نہیں سوچتے یہ آنسو کس پہ بہایا جا رہا ہے، یہ تسلی کس کو دی جا رہی ہے، یہ خوش کس کو کیا جا رہا ہے۔ اور یاد رکھیں ہمارے یہ آنسو اس دنیا کی بقا کی ضمانت ہے۔ اگر ہم نے رونا چھوڑ دیا تو یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ ابھی بصیر یہ کہتے ہیں کہ میں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا، صلی اللہ علیہ وسلم، امام گریہ کر رہے ہیں، مجھے دیکھ کے یہ کہتے ہیں ان الفاطمہ لتبکی ہے۔ اے ابی بصیر، فاطمہ کو پھر حسین یاد آ گئے اور فاطمہ گریہ کر رہی ہے، اور فاطمہ گریہ کرتی ہے، جہنم ابلنا شروع کرتا ہے، ملائکہ اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اے ابا بصیر، تو فاطمہ کی مدد کیوں نہیں کرتا؟ کہ اگر فاطمہ روتی رہی تو یہ جہنم ابل پڑے گا، اگر جہنم کا ایک قطرہ اس دنیا پہ گر گیا پوری دنیا تباہ ہو جائے گی۔ آبا بصیر فاطمہ کی مدد کر۔ کہتے مولا کیسے مدد کروں؟ کہا تو گریہ کر، تو رو، تیرے رونے سے فاطمہ خاموش ہو جائے گی، جب فاطمہ خاموش ہوگی تو جہنم رک جائے گا۔ اے عزاداری پہ اعتراض کرنے والوں، اے ہمارے آنسو پہ اعتراض کرنے والوں، اگر ہم نے رونا چھوڑ دیا تو فاطمہ رونے لگے گی، اور اگر فاطمہ رو پڑی تو پھر جہنم ابل پڑے گا۔ ہمارا شکریہ ادا کرو، ہم آنسو بہاتے ہیں، دنیا میں موجود حاضر و زندہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس پہ اعتراض نہ کیا کرو، یہ تو بقا کے ضامن ہے۔ کون حسین؟ جو مظلوم بھی ہے۔ کون حسین؟ جو آئمہ کا باپ ہے، امام زمانہ علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآلہ اپنے جد پہ سلام کرتے ہوئے کہتے ہیں السلام علی من جعل اللہ الشفا فی تربتہ، السلام علی من اجابت الدعا فی قبتہ۔ میرا سلام ہو اس جد اکبر پہ جس کی خاک میں شفا ہے، میرا سلام ہو اس جد اکبر پہ جس کے روضے پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، میرا سلام ہو اس جد اکبر پہ جس کی نسل سے امامت چلی۔ کیا فرمایا امام نے؟ میرا سلام ہو جس پہ شفا ہے تربت میں۔ قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے؟ ننزل من القرآن ما ہوا شفاء و رحمت للمؤمنین۔ عظمت حسین پہچانے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن میں ایک ایسی چیز کو نازل کیا ہے، شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا۔ یعنی قرآن میں شفا ہے،
صاحبان ایمان کے لیے۔ اب حسین کی عظمت پہچانو، جو کام قرآن کرتا ہے وہی حسین کی خاک شفا کرتی ہے۔ قرآن بھی شفا دیتا ہے اور حسین کے کربلا کی مٹی بھی شفا دیتی ہے، اسی لیے تو ہم اس کو خاک شفا کہتے ہیں۔ سلام ہو اس پہ جس کی مٹی میں شفا ہے۔ یہ قرآن کیا کرتا ہے؟ شفا دیتا ہے۔ کس کو شفا دیتا ہے؟ کیا قرآن سے ہر آدمی شفا حاصل کرتا ہے؟ شفاء و رحمت للمومنین، قرآن شفا دیتا ہے لیکن صرف صاحبان ایمان کو۔ آگے قرآن کی آیت جب نازل ہوتی ہے تو کیا ہر ایک کو شفا ہوتی ہے؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر علیہم وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ اب قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، جب مومنین کے سامنے یہ آیت پڑھی جاتی ہے تو مومنین کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور آگے کیا خدا فرماتا ہے؟ وَفِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ زَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا، کہ لیکن جو منافقین ہیں جن کے دلوں میں مرض ہے، اسی آیت سے ان کے مرض میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب آیت ایک ہے، ایک کے ایمان میں اضافہ ہوا، ایک کے مرض میں اضافہ ہوا۔ جو صاحب ایمان تھا جب اس نے قرآن کی آیت سنی تو اس کا ایمان بڑھ گیا، اور جو منافق تھا جب اس نے آیت سنی اس کا مرض بن گیا۔ اب یہی اللہ کا نبی ولی کہتا ہے انا آیت الکبریٰ، کہ قرآن کی چھوٹی سی آیت اگر مومن کے سامنے پڑھی جائے تو مومن کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، منافق کے مرض میں اضافہ ہوتا ہے، اور میں اللہ کی سب سے بڑی آیت ہوں۔ لہذا جب مومن کے سامنے میرا نام لیا جاتا ہے اس کا چہرہ کھل جاتا ہے، منافق کا چہرہ بگڑ جاتا ہے۔ یا علی یا علی زادتہم ایمانا، آیت ایک ہی ہے، ایک کے ایمان میں اضافہ ہوا، ایک کا نفاق بڑھ گیا۔ پھر آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَإِذَا مَا نُزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، کہ جب قرآن کا کوئی سورہ نازل ہوتا ہے تو ان میں سے کچھ یہ کہتے ہیں کہ اس آیت نے، اس سورت نے تمہارے اندر کس چیز کا اضافہ کیا؟ اب اللہ ان کو جواب دیتا ہے کہ یہ سورج جب نازل ہوتی ہے تم کہتے ہو کس چیز میں اضافہ ہوا۔ اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جو مومنین ہیں جب ان کے سامنے یہ سورہ نازل ہوتا ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو منافقین ہیں زادتہم رجسا علی رجسہم، وہ پہلے بھی نجس ہیں، جب اس سورہ کو سنتے ہیں تو اور زیادہ نجس ہو جاتے ہیں۔ کتنا ربط ہے حسین اور قرآن میں، کہ دیکھیں آیت تو ایک ہی ہے، یہ فرق کیوں پڑ رہا ہے؟ جیسے دوائی ایک ہوتی ہے، ایک نے کھائی اس کا مرض شفا ہو گیا، دوسرے نے کھائی اس کا مرض بگڑ گیا۔ جب طبیب سے پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے، دوائی ایک ہے، ایک کے مرض کو بڑھا دیتی ہے، ایک کو شفا دیتی ہے، تو طبیب یہ جواب دیتا ہے چونکہ اس کے مزاج کے ساتھ یہ دوائی ملتی تھی اس لیے اس کو شفا ملی، اس کے مزاج سے جو موافق نہیں تھی دوائی اس لیے اس کا مرض بگڑ گیا۔ اب قرآن جس کے موافق ہوتا ہے اس کو شفا دیتا ہے اور جس کے موافق نہیں ہوتا اس کا مرض بڑھا دیتا ہے۔ اور یہی ربط ہے حسین اور قرآن کا۔ حسین ذات ایک ہی ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةٌ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ حسین کے قتل میں مومنین کے لیے حرارت ہے،
اب اسی طرح ملائے قرآن کے ساتھ کہ جیسے قرآن کسی کو جلا بخشتا ہے، کسی کو جلا دیتا ہے، اسی طرح جو حسین کے مزاج کے موافق ہوتے ہیں، ادھر محرم کا اعلان ہوا، ادھر انہوں نے اپنا سب کو چھوڑ دیا، اپنے کپڑے بدل دیے، زینت کا لباس اتار دیا، کالا لباس پہن لیا، کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ جہاں حسین کا ذکر ہو رہا ہے، جہاں مجلس ہو رہی ہے، چونکہ ان کا مزاج ملتا تھا، ادھر حسین کا نام آیا، یہ مسجد کی طرف دوڑ پڑے، یہ امام بارگاہ کی طرف دوڑ پڑے کہ حسین کے ساتھ مل جائے، اور جن کا مزاج حسین سے نہیں ملتا تھا، ادھر چاند نظر آیا، ادھر مجلس برپا ہوئی، ادھر انہوں نے فتویٰ دیا ہذہ بدعۃ، یہ تو بدعت ہے۔ تو جن کا مزاج ملتا ہے وہ آ جاتے ہیں۔ حسین سے جس کا مزاج ملا وہ آ گیا۔ السلام علی من الشفاء فی تربتہ، کون سلام کہہ رہا ہے؟ آپ کا آخری امام۔ السلام علی من اطہرہ الجمیل وافترخہ الجبرائیل، میرا سلام ہو اس پہ جس کو خدائے جمیل نے پاکیزہ کیا، میرا سلام ہو اس پہ جس پہ جبرائیل فخر کرتا ہے۔ حسین ہے ہی قابل فخر، حسین خود قابل فخر، حسین کا خاندان قابل فخر، حسین کے بچے قابل فخر، حسین کا والد قابل فخر، حسین کی قبر قابل فخر، اور حسین کے زائرین قابل فخر۔ یعنی حسین بھی فخر کے قابل ہے، حسین کی قبر بھی فخر کے قابل ہے، اور جو اس قبر کی زیارت کر لے وہ بھی قابل فخر ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اے بندہ مومن، اگر یہ چاہتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء تیرے ساتھ مصافحہ کریں تو جب 15 شعبان آئے چلا جانا حسین کی قبر پہ، وہاں جا کے حسین کو سلام کرنا، تیرا جواب 1,24,000 انبیاء دیں گے اور تیرے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے۔ یہ ہے حسین۔ حسین کے ساتھ تعلق قائم کرو۔ السلام علی مرمل بالدماء، میرا سلام ہو اس پہ جس کے اعضاء کاٹ دیے گئے۔ کائنات کا امام یہ کہہ رہا ہے، السلام علی مرمل بالدماء، میرا سلام ہو اس پہ جس کے اعضاء کاٹ دیے گئے، میرا سلام ہو اس پہ جس کو خون کا غسل دیا گیا، میرا سلام ہو اس پہ جس کو خاک کا کفن دیا گیا۔ آگے سنو گے عزادارو امام کیا کہہ رہے ہیں، میرا سلام ہو اس پہ جسے غیروں نے دفن کیا۔ یعنی اتنا بے وارث ہو گیا حسین کہ کوئی دفن کرنے والا نہیں۔ ہاں ایک بیٹا تھا، جوان بیٹا تھا، لاشا حسین کے قریب سے گزرا اور حسرت سے دیکھ کے اپنے بابا کو کہتا ہے، بابا میری مجبوری ہے، میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، بابا اگر ہاتھ کھلے ہوتے تو تجھے غسل بھی دیتا، تجھے کفن بھی پہناتا، تجھے دفن بھی کرتا۔ یہ بڑا کوئی ظلم تھا کہ حسین کو دفن کرنے والا کوئی نہیں۔ امام کہتے ہیں جسے غیروں نے دفن کیا۔ یہ ہے حسین۔ میرا سلام ہو اس پہ جس کی مجلس اعلیٰ علیین پہ برپا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، امام زمانہ کہہ رہے ہیں، میرا سلام ہو اس پہ جو غیروں کے ہاتھ دفن ہو گیا لیکن اس کی مجلس اعلیٰ علیین میں برپا ہے۔ میرا سلام ہو اس جد مظلوم پہ جس کا ماتم حور العین کر رہی ہیں۔ میرا سلام ہو اس پہ جس پہ زہرا رو رہی ہے۔ میرا سلام ہو اس پہ جس پہ رسول گریہ کنا ہے۔
دنیا کی ہر شے روتی ہے حسین پہ۔ عزاداروں، وہ وقت آ گیا کہ امام کی طرف قاصد پہنچا کہ حاکم مدینہ نے یاد کیا ہے۔ بس مختصر کرتے ہوئے، واقعات آپ کو معلوم ہیں۔ پہنچا رسول کا بیٹا، منبر پہ رسول پہ کوئی اور بیٹھا ہوا ہے، اور وارث رسول سامنے کھڑا ہے۔ کہا میرے کیوں بلایا ہے ولید؟ کہتا ہے یبن رسول اللہ، یزید معاویہ اس دنیا سے چلا گیا ہے، یزید تخت نشین ہوا ہے اور اس نے بیعت کا مطالبہ کیا ہے۔ کہ حسین اور رات کے اندھیرے میں بیعت کرے؟ صبح فیصلہ کریں گے۔ ساتھ ہی مروان بیٹھا ہوا تھا۔ کہتا ولید ابھی حسین اکیلا ہے، سر قلم کر لو، بس یہ سننا تھا کہ علی کے لال کو جلال آیا۔ کہا ایھا الامیر، جانتے ہو میں کون ہوں؟ انا بیت النبوہ و مادن الرسالہ و مختلف الملائکہ و محل الرحمہ، میں رسول کا بیٹا ہوں، نبوت ہمارے گھر سے نکلی ہے، ملائکہ ہمارے پاس آتے ہیں، ہم رحمت کا مرکز ہیں۔ یہ یزید ہے، یہ فاسق ہے، یہ شرابی ہے، اور تو مجھے رسول کے بیٹے کے لیے کہتا ہے اس کی بیعت کر لوں؟ پھر مروان کو دیکھا، تو مجھے قتل کرے گا؟ یہ خوف زدہ ہوا۔ حسین باہر آئے اور کہتے ہیں بھئی عباس، اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، بھیا سفر کی تیاری کرو۔ عزادارو، رات کا وقت ہے۔ حسین نے اپنے نانا کی ابا اپنی دوش پہ رکھی، اپنے نانا کا امامہ اپنے سر پہ رکھا، نانا کی تلوار ساتھ لی، سارا مدینہ سویا ہوا ہے اور رسول کا بیٹا رسول کی قبر پہ آیا ہے۔ کہتے ہیں نانا السلام علیکم یا جدہ ہو، اے نانا میرا غریب کا سلام پہنچے، تیری قبر کا مجاور آیا ہے، اے نانا مجھے اپنے پاس بلا لے، تو مجھے خلیفہ بنا کے گیا تھا، اب یہ امت مجھے قتل کی دھمکیاں دیتی ہے۔ کہتے امام حسین نے اپنے دونوں ہاتھ نانا کی قبر پہ رکھ کے یہ کہا، نانا مجھے اپنے پاس کیوں نہیں بلاتا، اب یہ ہمارے رہنے کے قابل نہیں رہی دنیا۔ بس امام خود راوی ہیں، کہتے ہیں امام کہتے ہیں مجھے تھوڑی سی نیند آئی، میں نے اپنے نانا کو دیکھا، نانا نے مجھے پیار کیا اور کہا حسین اگر تو مدینہ نہیں چھوڑے گا، اگر تو کربلا کو نہیں بسائے گا تو میرا دین ختم ہو جائے گا۔ اے حسین تجھے کربلا جانا ہے، تجھے زینب ام کلثوم کو بھی ساتھ لے کے جانا ہے۔ عزادارو، وہاں سے حسین اٹھے، جانتے ہو کہاں گئے؟ اپنی ماں کی قبر پہ جا کے کہتے اماں تیرا بیٹا آیا ہے۔ کہتے ہیں قبر سے یہ آواز آئی السلام علیکہ یا ابنت الغریب، اے میرے مسافر بیٹے تجھ پہ میرا بھی سلام ہو۔ اے حسین تو تنہا کربلا نہیں جائے گا، میں بھی تیرے ساتھ آؤں گی۔ اے فاطمہ یہ کیسی امت ہے، نہ زندگی میں تجھے چین ملا، نہ مرنے کے بعد تجھے چین ملا، کبھی تو کوفہ روئی، کبھی تو کربلا روئی، کبھی تو نجف جا کے روئی، کبھی تو مشہد میں جا کے روئی، اب کہہ رہی ہے میرے غریب بیٹے تو آگے آگے چل، تیری ماں تیرے پیچھے پیچھے آئے گی۔ بس عزادارو، آپ کی زحمت کو تمام کیا۔ حسین نے ماں کو چھوڑا، لہذا حسن پہ آئے، وہاں بھیا کو سلام کیا، آخری سلام کر کے چلے۔
اب دن ڈھل گیا، صبح نمودار ہوئی، اب مدینے والوں کو پتہ چلا کہ حسین تو جانے کی تیاری کر رہے ہیں، بس آخری روایت سنے۔ جب جب ام سلمہ کو، ام المومنین حضرت ام سلمہ کو پتہ چلا کہ حسین مدینہ چھوڑے تو تڑپ اٹھی، آ کے کہتی ہیں بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ کہا اماں عراق جا رہا ہوں۔ کہا بیٹا عراق جا رہا ہے؟ تیرا نانا یہ کہہ کے گیا ہے کہ جب میرا بیٹا حسین مدینے سے عراق کی طرف جائے تو پھر سمجھ لینا واپس نہیں آئے گا۔ کہا اماں میں واپس نہیں آؤں گا۔ تو اس لیے ام سلمہ نے کہا اے بیٹا میں نے عراق کی زمین کربلا کے بڑے فضائل سنے ہیں۔ کہ اماں زیارت کرنا چاہتی ہے؟ کہا ہاں بیٹا۔ کہ اماں میرے پاس آؤ۔ بس وہ علی تھا جس نے سورج کو پلٹا دیا، یہ علی کا بیٹا تھا، اس نے ایک اشارہ کیا، ساری زمین نیچے ہو گئی، کربلا اوپر کے اوپر آ گئی۔ اب اماں سے یہ کہتے ہیں اے اماں وہ دیکھ وہ دریا بہ رہا ہے، یہاں میرے عباس کے بازو قلم ہوں گے، یہاں میرے کمر کا زور ختم ہو جائے گا۔ اے اماں وہ دیکھ وہاں میرا اکبر گرے گا۔ اے اماں وہ دیکھ جہاں میرے قاسم کا لاشا زندہ پامال ہو جائے گا۔ اور اماں وہ نشے والی جگہ دے وہاں میں ہوں گا، میرے سینے پہ سمر ہوگا اور ایک خنجر چلے گا، پھر آواز آئے گی اللہ قتل الحسین بے کربلا، اللہ ذبح الحسین بے کربلا۔ کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، صرف ایک بہن ہوگی اور کہہ رہی ہوگی کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے؟ میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے، کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ سیعلم الذی ظلموا ای منقلب ینقلبون۔